اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد و علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا هذا الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس مختصر سی تقریر کا عنوان اہمیت نماز ہے۔ جس آیت کو میں نے سرنامہ سخن قرار دیا ہے، یہ سورۃ النساء کی 103ویں آیت ہے۔ یہ وہ قرآن کی واحد آیت ہے کہ جس میں لفظ صلاۃ 3 دفعہ ریپیٹ کیا گیا ہے تاکہ ہمیں اہمیت نماز کو بتا سکے۔ اس سے پہلے والی جو آیت ہے اس میں بھی نماز کا ذکر کیا گیا ہے، صلاۃ کا ذکر کیا گیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ اے رسول، جب کہ آپ میدان جنگ میں ہیں، مجاہدین کے درمیان ہیں، دشمنوں کے ساتھ جنگ چل رہی ہے، لیکن جب نماز کا وقت آئے فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔ جنگ کے موقع پر بھی نماز کا حکم دیا گیا۔ یہ بتاتا ہے کہ نماز کی کیا اہمیت ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقِمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، کہ جب تم مجاہدین کے درمیان رہو تو اے رسول اپنے مجاہدین کو 2 دستوں میں، 2 گروپس میں تقسیم کرو۔ ایک گروپ جہاد کرے گا اور دوسرا گروپ تمہارے ساتھ نماز قائم کرے گا۔ اور جو لوگ تمہارے ساتھ نماز قائم کر رہے ہیں ان کو چاہیے ہے کہ وہ وسط نماز میں اپنے نماز کو فرادہ پہ تبدیل کریں اور جلدی سے نماز کو تمام کریں، تاکہ تم ان مجاہدین کی طرف لوٹ جاؤ اور جو مجاہدین نماز نہیں پڑھے ہیں وہ تمہارے ساتھ جلدی سے شامل ہو جائیں گے اور اس نماز کو مکمل کریں گے۔ جنگ کے موقع پر بھی نماز کا حکم دیا گیا اور اس کی ترتیب بتائی گئی، اس کی روش بتائی گئی کہ کیسے نماز قائم کریں۔ اب جو 103 والی آیت ہے سورۃ النساء کی، جس کو میں نے سرنامہ سخن قرار دیا ہے، اس آیت میں ارشاد ہو رہا ہے فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو مجھے یاد کرو، میرا ذکر کرو۔ ذکر کیا ہے؟ ذکر اللہ کیا ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں سبحان اللہ کہنا ہی ذکر ہے۔ نہیں، یہ بھی ایک طریقے کا ذکر ہے۔ تفسیر میں کہا جاتا ہے، علماء بیان کرتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو خدا سے نزدیک کرے اسے ذکر اللہ کہتے ہیں۔ نماز بھی ذکر ہے۔ وَأَقِمَ الصَّلَاةَ لِلذِّكْرِ، سورہ طٰہٰ میں ارشاد ہوتا ہے۔ قرآن بھی ذکر ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ قرآن بھی ذکر ہے۔ ہر وہ چیز جو خدا سے نزدیک کرے اسے ذکر اللہ کہتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا، جب کھڑے ہو جاؤ تو میرا ذکر کرو، وَقُعُودًا، جب بیٹھ جاؤ تو مجھے یاد کرو، وَعَلَى جُنُوبِكُمْ، اور جب لیٹ جاؤ تو مجھے یاد کرو۔ ہر 3 مرحلوں میں مجھے یاد کرو۔ کھڑے ہو جاؤ تب بھی یاد کرو،
बैठ जाओ तब भी याद करो, लेट जाओ तब भी याद करो, हर 3 मरहले में मुझे याद करो। फ़ाइज़त मानंतुम, और जब इत्मीनान हासिल कर लो, करार पालो, सुकून पालो, फ़अक़ीमुस्सलात, तो बाकायदा नमाज कायम करो। इन्नस्सलात कानत अलल मुअमिनीन किताबन मौक़ूता, कि बेशक नमाज साहिबान ईमान के लिए एक वक्त मुअय्यन, एक वक्त मुकर्रर के साथ फरीज़ा है। ऐसा नहीं है कि पंचगाना नमाज के लिए जब तुम चाहे खड़े हो जाओ नमाज के लिए, रात में खड़े हो जाओ, दिन में खड़े हो जाओ, नहीं, एक वक्त मुअय्यन है, एक वक्त मुकर्रर है, उसी वक्त में तुम्हें नमाज बजा लाना है। इस आयत में 3 दफा लफ्ज़ सलात का जिक्र किया गया है ताकि हमें अहमियत नमाज को बता सके। दूसरी चीज जो नमाज अहमियत को बताती है वो ये है कि जो फुरूए दीन हैं, 10 फुरूए दीन में से 9 फुरूए दीन की जब इंप्लीमेंट की बात आई, प्रिस्क्राइब्ड की बात आई, तजवीज़ की बात आई, तो अल्लाह ने जिब्राइल से ये इरशाद फरमाता है कि ए जिब्राइल, जाओ रसूल को ये बशारत दे दो, ये पैगाम दे दो कि हमने रोज़ा तुम पर फ़र्ज कर दिया है, ज़कात तुम पर फ़र्ज कर दिया है, दूसरे फुरूए दीन फ़र्ज कर दिए गए हैं। लेकिन जब नमाज की इंप्लीमेंट की बात आई, जब नमाज की प्रिस्क्राइब की बात आई, तो अब खुदावंद आलम जिब्राइल से इरशाद फरमाता है कि ए जिब्राइल, मैं रसूल को एक अनोखा तोहफा देने वाला हूं, एक स्पेशल गिफ्ट देना चाहता हूं। ऐसा करो कि रसूल को मेरे पास ले आओ, रसूल को मेरे पास ले आओ, मैं खुद रसूल के हवाले करना चाहता हूं। अब जिब्राइल रसूल की खिदमत में आते हैं और उन्हें ले जाते हैं खुदा की तरफ, मेराज की तरफ। आप सबको मेराज का वाक़या आप सब सुने हुए हैं, पढ़े हुए हैं, आप जानते हैं। लेकिन सूरत नजम में इरशाद होता है कि रसूल नजदीक आए, सुम्मा दना फतदल्ला, नजदीक से नजदीक आए। कितना नजदीक? फकान क़ाब क़ौसैन औ अदना, 2 कमान और उससे कम का फासला रह गया था। अल्लाह अकबर। और रसूल ने इस सारे सफर में क्या देखा? उन्होंने इस सारी जर्नी में लक़द रआ मिन आयात रब्बिहिल कुबरा, परवरदिगार की बड़ी से बड़ी निशानियां रसूल ने देखी। इतने मरहले तय करने के बाद अल्लाह ने रसूल को नमाज जैसा तोहफा इनायत किया उनके लिए और उनकी उम्मत के लिए। और रसूल ने इतने मरहले तय करने के बाद नमाज को हासिल किया और हम तक पहुंचाया, और हम नमाज को हल्का लेते हैं, हल्का समझते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, नमाज की बड़ी अहमियत है। हमें इरशाद होता है इन वजदतल माअ फतवज़्ज़ा, अगर पानी है तो वजू करो और नमाज पढ़ो, और अगर पानी नहीं है तो क्या नमाज छोड़ दें? कहा नहीं, तयम्मुम, तयम्मुम करो और नमाज पढ़ो। फिर कहा गया अगर पानी नहीं है, तयम्मुम के लिए भी कुछ नहीं है, तो क्या नमाज छोड़ दें? कहा नहीं, सल्ली व अंत फाक़िदुत तहूरैन, नमाज पढ़ो बिना वजू और बिना तयम्मुम के। इरशाद होता है इन क़दरत अलल क़ियाम फसल्ली क़ाइमन, अगर खड़े होकर नमाज पढ़ सकते हो तो खड़े होकर नमाज पढ़ो, और अगर कोई खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकता तो क्या नमाज छोड़ दें? कहा नहीं, बैठकर नमाज पढ़ो। रमजान में, इस बाबरकत महीने में रोजों के लिए कहा गया फमन कान मिनकुम मरीदन औ अला सफरिन, अगर बीमार हो तो कोई मसला नहीं, जब सेहतमंद हो जाओ तो रोजा रख लो। अगर सफर में हो तो कोई मसला नहीं, जब सफर से लौट आओ तो रोजा रख लो। लेकिन नमाज के लिए कहा गया अगर तुम खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकते तो बैठकर नमाज पढ़ो, और अगर कोई बैठकर भी नमाज नहीं पढ़ सकता तो क्या नमाज छोड़ दें? कहा नहीं, सल्ला मुस्तलकीन, लेट कर नमाज पढ़ो लेकिन नमाज पढ़ो। और अगर कोई लेट कर भी नमाज नहीं पढ़ सकता तो क्या नमाज छोड़ दें? कहा नहीं, सल्ला बिरासिन, अपने सर से नमाज पढ़ो, अपने सर को हिला के नमाज पढ़ो, हम उसको कबूल करेंगे। और अगर कोई सर से भी नमाज नहीं पढ़ सकता तो क्या नमाज छोड़ दें? कहा नहीं, सल्ला बिरुमूश ऐनैन, अपने पलकों से नमाज पढ़ो,
یہ جو آپ پلکوں کو بند کرو گے اور کھلا رکھو گے، اس کو ہم رکوع اور سجود کا عمل سے حساب لیں گے اور اس کو قبول کریں گے۔ اور اگر کوئی پلکوں سے بھی نماز نہیں پڑھ سکتا تو کیا نماز چھوڑ دیں؟ کہا نہیں، صلی بقلبہ، دل ہی دل میں نماز پڑھو، ہم اس کو قبول کریں گے۔ ہر سچویشن میں نماز واجب قرار دیا ہے، فرض کر دیا گیا ہے کہ نماز پڑھنا ہی ہے۔ لا عذر بالصلاۃ، نماز کے لیے کوئی ایکسکیوز نہیں ہے، کوئی عذر نہیں ہے۔ دوسرے عبادات کے لیے کہا گیا، حج کے لیے اگر تم نہیں کر سکتے، نہیں جا سکتے تو کوئی بات نہیں، اگر تمہارے پاس اتنا مال نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، روز جمعہ، نماز جمعہ ہی تمہارے لیے حج ہے۔ زکوٰۃ کے لیے اگر تمہارے پاس نہیں ہے، تم نہیں دے سکتے تو کوئی مسئلہ نہیں، تم سے حساب نہیں لیا جائے گا۔ لیکن نماز کے لیے کہا گیا لا عذر بالصلاۃ، نماز کے لیے کوئی ایکسکیوز نہیں۔ اللہ اکبر، یہ نماز کی اہمیت کو بتاتا ہے۔ عزیزان محترم، نماز کے لیے کہا گیا دعوت مسلسل، کہ جو ہمیں دن میں کئی بار مسلسل دعوت دے، کئی بار ہمیں دعوت دے کے بلاتا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی خیر العمل، ہمیں بار بار جو دعوت دیتا ہے، کہا گیا دعوت مسلسل ہے۔ اسلام کا کوئی پروگرام، روز و شب کا پروگرام ہو یا ماہ و سال کا پروگرام، خوشی کا موقع ہو یا غم کا موقع ہو، اسلام نے نماز کو نہیں چھوڑا۔ غدیر کا انتہائی خوشی کا موقع ہے تو وہاں بھی نماز، عاشور کا انتہائی غم کا موقع ہے تو وہاں بھی نماز، جو اس بات کی دلیل ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا نہ اسے ہنسنے کا حق ہے نہ رونے کا حق ہے۔ اسلام کا کوئی پروگرام اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک بندہ اپنے پروردگار کو ایک سجدہ نہ کر لے۔ کوئی پروگرام اسلام کا مکمل نہیں ہوتا۔ یہ اہمیت نماز کو بتاتا ہے۔ آئیں رسول اللہ اپنے اصحاب سے فرماتے ہیں لو کان علی باب احدکم نہر، اگر کسی شخص کے گھر کے سامنے ایک نہر ہو، ایک سوئمنگ پول ہو، یغتسل منہا 5 مرات فی الیوم، اور وہ شخص دن میں 5 بار اس نہر میں سوئم کرے، اس سوئمنگ پول میں سوئم کرے، تو کیا، اب سوال کرتے ہیں رسول اللہ، فما عسا الیبقى من الدرن شیء، کیا اس کے جسم میں ابھی آلودگی رہے گی 5 بار دن میں سوئم کرنے کے بعد؟ تو اصحاب فرماتے ہیں نہیں۔ تو رسول فرماتے ہیں فَإِنَّ مَثَلَ الصَّلَاةِ، اس کی مثال نماز جیسی ہے کہ جب بندہ 5 دفعہ اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہو کر اللہ اکبر جب کہتا ہے تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور جب سلام پھیرتا ہے تو اس کے سارے جسم کی آلودگی باہر آ جاتی ہے، وہ نکل جاتی ہے، وہ طاہر و پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ جب سلام پھیرتا ہے آدمی نماز کے بعد تو وہ طاہر ہو جاتا ہے، پاکیزہ ہو جاتا ہے، ظاہری اور باطنی دونوں پاکیزگی ہو ہے، پاکیزہ ہو جاتا ہے، پاک ہو جاتا ہے آدمی۔ تو عزیزان محترم، نماز کی بہت اہمیت ہے، اور ساتھ میں نماز جماعت بہت تاکید کی گئی ہے ہمیں کہ جب بھی نماز پڑھو تو نماز جماعت قائم کرو، نماز جماعت سے نماز پڑھو۔ رسول اللہ حضرت علی سے ارشاد فرماتے ہیں کہ علی، ایک دن جبرائیل میری خدمت میں آئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، کاش کہ میں انسان ہوتا۔ اللہ اکبر، کاش کہ میں انسان ہوتا۔ جبرائیل کہہ رہے ہیں۔ کون جبرائیل؟ آئیں دیکھیں قرآن جبرائیل کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے۔ عند ذی العرش المکین، عرش کی بارگاہ کے مکین ہیں، صاحب اختیار ہیں، اور بس یہیں پہ نہیں رکا، ارشاد ہو رہا ہے مطاع ثم امین، سارے فرشتوں کا کنٹرول جبرائیل کے ہاتھ میں، امین ہیں سارے فرشتوں کا کنٹرول، اسرافیل، میکائیل، عزرائیل، ملک الموت، سب کا کنٹرول جبرائیل کے ہاتھ میں، اور جبرائیل کہہ رہے ہیں کہ کاش کہ میں انسان ہوتا۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ تو رسول ارشاد فرماتے ہیں یا علی تمنا جبرائیل، یا علی تمنا جبرائیل ان یکون
من بنی آدم بسبع خصال، 7 عمل کی وجہ سے جبرائیل خواہش کرتے ہیں کاش کہ وہ انسان ہوتے. وہ کیا ہیں 7 عمل؟ اولها الصلاۃ فی الجماعہ، پہلی چیز نماز جماعت. جبرائیل خواہش کرتے ہیں کاش کہ میں انسان ہوتا تو میں نماز با جماعت کے ساتھ پڑھتا. اللہ اکبر. نماز جماعت کی بہت اہمیت ہے اور اس کی بہت تاکید کی گئی ہے. اور 6 عمل ہیں جو میری آج کی ٹاپک نہیں ہے میرا، لیکن میں اشارتاً آپ کے سامنے عرض کر دوں اور آپ کی زحمت تمام. دوسری چیز جبرائیل کہتے ہیں وَمُجَالِسَةُ الْعُلَمَاءِ، علماء کے درمیان بیٹھنا، ان سے علم حاصل کرنا. جبرائیل کہتے ہیں کاش کہ میں انسان ہوتا، اگر انسان ہوتا تو میں علماء کے درمیان بیٹھتا. تیسری چیز وَصُلْحُ بَيْنَ الْعِثْنَيْنِ، 2 مردوں کے درمیان صلح کرانا. جبرائیل کی نظر میں جبرائیل کہتے ہیں کاش کہ میں اگر انسان ہوتا تو 2 لوگوں کے درمیان صلح کراتا. چوتھی چیز وَإِكْرَامُ الْيَتِيمِ، یتیموں کا ساتھ دینا، ان کو کرم کرنا، ان کے ساتھ رحم دلی کے ساتھ پیش آنا. پانچویں چیز وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ، مریض جو بیمار ہے اس کی عیادت کرنا. تاریخ میں ہمیں ملتا ہے کہ رسول اللہ جب بھی رسول اللہ کی خدمت میں کوئی آتا کہ یہ مریض ہو چکا ہے تو رسول اللہ اس کی خدمت میں جاتے. مستحب بھی ہے کہ بیمار کے پاس جاؤ، اسے تسلی دو، اسے حوصلہ افزائی کرو. تو جبرائیل کہتے ہیں کہ اگر میں انسان ہوتا تو یہ عمل بجا لاتا. چھٹی چیز وَتَشِيعُ الْجَنَازَةِ، تشیع جنازہ میں شامل ہونا. اور 7ویں اور آخری چیز جو جبرائیل فرماتے ہیں وہ ہے وَسُقْيُ الْمَاءِ فِي الْحَجِّ، حاجیوں کے درمیان پانی تقسیم کرنا. یہ بھی بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے اور احادیث میں ملتا ہے اور تاریخ میں بھی ملتا ہے کہ اکثر امام زین العابدین حاجیوں کے درمیان پانی تقسیم کیا کرتے تھے. یہ بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے. یہ 7 عمل ایسے ہیں کہ جو ہم بجا لاتے ہیں اور جبرائیل کہتے ہیں کہ وہ بجا نہیں لاتے، اور وہ خواہش کرتے ہیں کہ کاش اگر وہ انسان ہوتے تو یہ سارے عمل بجا لاتے. میں اپنے معروضات کو یہیں پہ تمام کرتا ہوں. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.